السلام علیکم. ہم اردو کی 5ویں جماعت کی کتاب گل لالہ کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں، ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جو ہے اولمپکس. اولمپکس وہ کھیل ہیں جو کہ بہت زمانے سے ہر کچھ عرصے بعد، ہر کچھ سالوں بعد ہوتے ہیں، اور اس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں کھیلوں کے مقابلوں میں، اور مختلف طرح کے کھیلوں کے مقابلے جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور 4 سال بعد اولمپکس کے مقابلے ہوتے ہیں. ان 4 سالوں کے لیے جو بھی جیتا ہوتا ہے وہ اولمپکس چیمپئن بن جاتا ہے، اور ہر طرح کے اسپورٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. بے تحاشا طرح کے لوگ اس میں کھیل سکتے ہیں، اور اصل میں اولمپکس کا جو موقع تھا یہ بنانے کا مقصد پروفیشنل پلیئرز کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں تھا، بلکہ عام شہری، عام لوگ جو کہ اپنے آپ کو پازیٹیو سرگرمیوں میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ایسا موقع دینا تھا کہ پوری دنیا کے عام لوگ ایک دوسرے سے آئیں، مقابلہ کریں، ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں، جانیں، دیکھیں، پرکھیں، اس سے ہمارے ایک دوسرے کے تعلقات بہتر ہوں. یہ اب ہمارا اولمپکس کا بنیادی مقصد ہے. لیکن ظاہر ہے جب مقابلے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ عام آدمی جو مقابلے پہ آتا ہے وہ ایسا ایسا اتنا پروفیشنل ہو ہی جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ بڑے ہارڈ لیول کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ان مقابلوں میں حصہ لے کے جیتنا. حالانکہ پرنسپل یہ تھا کہ دنیا کے جب مختلف لوگ مختلف ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تو ان کے ایک دوسرے کے لیے دل اچھے رہیں گے، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں گے، اور یوں امن کا ماحول بنانے میں زیادہ آسانی ہوگی. تو بہرحال شروع کرتے ہیں. اولمپکس کا شمار قدیم ترین کھیلوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو مشکل الفاظ نکال کے رکھنے ہیں، اس کی میننگ خود لکھیے گا اور پھر اس کی آڈیو بنا کر ٹیچر کو بھیجنی ہوگی. اولمپک کا شمار قدیم یعنی پرانے ترین کھیلوں کے مقابلوں میں کیا جاتا ہے. اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے. اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے. یہ صرف کھیل ہی نہیں ہے، یہ صرف کھیل ہی نہیں ہیں بلکہ معاشرتی اور ثقافتی نمائندگی بھی کرتے ہیں. معاشرتی یعنی کسی معاشرے کی، جیسے مسلمان معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، سوسائٹی، انڈین کلچر. ثقافتی کلچرلی تو ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر کو بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. صرف یہی نہیں دکھاتے کہ یہ کھیل کیسا کھیلتے ہیں، بلکہ بھی دکھاتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں یا اس کلچر میں. ٹھیک ہے جی. تو نمائندگی کرنا، سب کے سامنے کسی چیز کا اظہار کرنا، سب کے سامنے اس کو دکھانا، کسی کی ریپرزنٹیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. یعنی دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے مل بیٹھنے اور ایک دوسرے سے واقفیت کا ذریعہ بھی ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا انٹروڈکشن میں، کثیر تعداد میں یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ ان مقابلوں میں حصہ لینے اور انہیں دیکھنے آتے ہیں. ان مقابلوں میں انہیں، اگر یہ ان مقابلوں میں پڑھتے تو پھر انہیں ہوتا. بازار سجتے اور تجارت و کاروبار کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتے ہیں. کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں. وہ مختلف شہروں کو چنا جاتا ہے باقاعدہ اس میں لوگ. تو جس شہر میں یہ منعقد ہو جاتے ہیں بھائی اس شہر کی تو چاندی ہوتی ہے، مطلب اس شہر میں خوب ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے، اور اس کے لوگ بہت کم آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہاں تک؟ ہاں، تجارت و کاروبار کیا جاتا ہے. 684 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 684 سال پہلے یہ کھیل صرف ایک دن کھیلے جاتے تھے. ٹھیک ہے بچوں. تو اتنے پہلے زمانے سے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ پہلے یہ اتنے پازیٹیو کھیل نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے تو مار دھاڑ والے ہوتے تھے، جان سے ہی مارتے تھے لوگ ایک دوسرے کو اس میں. پھر یہ 3 دن کھیلے جانے لگے. 5ویں صدی قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے یہ 5 دن تک ہونے لگے. یہ 5 دن ہونے لگے. 2016 کے اولمپکس 5 اگست کو شروع ہو کر 21 اگست کو ختم ہوئے تھے. تو یہ کتنے دن ہو گئے؟ تو 5 اور 10 15 اور 1 16 دن تک پہنچ گئی یہ بات آج کل. تو یہ کھیلوں کا ایک ایسا عظیم میلہ ہے جس میں شرکت کرنا اور کامیابیاں حاصل کرنا دنیا کے ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے. چونکہ سینکڑوں مقابلے ہوتے ہیں تو آخر میں دیکھا جاتا ہے کس ملک کے کھلاڑیوں نے سب سے زیادہ تمغے جیتے، اور یہ اس ملک کے لیے باعث فخر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے بچوں، اوکے. اولمپکس کے آخری دن اختتامی تقریب میں اگلے اولمپکس کے انعقاد کی جگہ انعقاد جہاں منعقد ہوگا جہاں وہ رکھا جائے گا، اور ملک کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگلا اولمپکس کہاں اور کس ملک میں ہوگا. اولمپکس کا جھنڈا اس ملک کے نمائندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. گو ایک اولمپکس کے بعد دوسرے اولمپکس 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں یعنی رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہیں. 4 سال بعد ہونے ہیں، لیکن جس ملک میں ہونے ہیں تو بھائی اس میں تو لاکھوں ٹورسٹ آئیں گے. تو کیا اس ملک نے ان ٹورسٹ کے آنے رہنے ان کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو وہ پہلے سے ہی سالوں پہلے سے ان کے انتظامات شروع کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان تیاروں میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز کی تعمیر، ٹیموں اور بڑی تعداد میں شائقین کی رہائش اور تعام مطلب کھانا کا بندوبست شامل ہے. اولمپک کھیل یعنی اولمپک گیمز ایک ایسا موقع ہے کہ جب دنیا بھر کے کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں اور اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں. اولمپکس کے انعقاد کے لیے ہر مرتبہ کسی نئے ملک کا شہر منتخب کیا جاتا ہے. اچھا وہ گھومتے گھومتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے وہ کہیں کہ آج ہم ملتان میں اولمپکس کریں گے. تو یوں ہوتا ہے کہ جو ملک چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں اولمپکس ہو، وہ اپنے ملک یا شہر کا نام بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پلیز اولمپک منعقد کرا دیجئے گا. تو پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ملک اس قابل ہے، وہاں پہ اسٹیڈیم ہیں، رہنے کی جگہ ہیں، لوگ جا سکیں گے یا نہیں. اور اگر کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ان ملکوں کا نام کنسیڈر کرتے ہیں، قرآن اندازی سمجھ لیجئے اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر ہر سال مختلف شہروں کو، ہر 4 سال بعد مختلف طرح کے شہروں کے نام نکلتے ہیں. لیکن ایسے شہر دنیا میں کم ہی ہیں جہاں پوری دنیا کی ٹیمز جا کے کھیلیں اور ہر طرح کے اسٹیڈیمز موجود ہوں، تیراکی کے بھی اور دوڑ کے بھی اور گھڑ دوڑ کے بھی اور یہ بھی. تو چونکہ ایسے مقامات دنیا میں ہر جگہ نہیں ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شہر کا ایک سے زیادہ دفعہ بھی نام آ چکا ہے، کیونکہ ہر 4 سال بعد ہو رہے ہیں، ہر 4 سال بعد ہو رہے ہیں. تو بس یہ بات اضافی تھی. بہرحال اولمپکس کا جھنڈا، اولمپکس کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے جس کے درمیان 5 دائرے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ رہا اولمپکس کا جھنڈا. اوپر کی جانب سے 3 دائرے نیلے، کالے اور لال رنگ کے ہیں، جبکہ نیچے کے 2 دائرے پیلے اور ہرے رنگ کے ہیں. یہ پانچوں دائرے 5 بر اعظموں یعنی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا اور افریقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے 5 دائرے ہیں. پھر یہ جھنڈا ان کھیلوں کے بانی بیرن ڈی کوبرٹن نے پیش کیا تھا. یہ جو صاحب تھے یہ 1937 میں ان کا انتقال ہوا تھا. یہ تھے چارلز پیغے ڈی فریڈے بیرن ڈی کوبرٹن، یہ پورا نام تھا ان کا. اور یہ ابھی کے بات ہے، مطلب زیادہ پرانی بات نہیں ہے نا. مطلب یہ مت سمجھیے گا یہ جو جھنڈا تھا یہ 2000 سال پہلے کسی نے بنایا تھا. یہ جھنڈا ابھی جو اب ماڈرن اولمپکس ہیں جس طرح سے آج کل ہوتے ہیں، وہ جو پروپوزل جنہوں نے دیا تھا انہوں نے اس کا جھنڈا پیش کیا تھا. لیکن پہلی مرتبہ یہ یونان کے شہر الیگزینڈریا میں لہرایا گیا تھا. یونان ایک ہم اب روم کے نام سے اس کو جانتے ہیں، جو کہ یونان کا ایک شہر ہی رہ گیا. تو وہاں اچھا میں روم بول گیا، یہ گریس تھا. گریس کے شہر جو اب یونان جو ہے نا وہ اب گریس کہلاتا ہے، اور یونانی جو ہیں وہ گریک ہیں. تو یونان کے شہر الیگزینڈریا میں لہرایا گیا. یہ یونان کا ایک شہر ہے جس میں پہلی مرتبہ لہرایا گیا. ہر اولمپکس کی اختتامی تقریب میں میزبان شہر کا میئر یہ جھنڈا آئندہ ہونے والے اولمپکس سے میزبان کے شہر کے میئر کو پیش کر دیتا ہے، جہاں کے ٹاؤن ہال میں جھنڈا اگلے اولمپکس تک لہراتا رہتا ہے. اولمپک مشل ایک چیز ہوتی ہے. اگرچہ اولمپک کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، لیکن اولمپک مشل کا سفر پہلی مرتبہ 1928 میں، سفر اس لیے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے. ایک مشل ہے، ایک میٹل کی ایک مشل ہے جس میں کہ آگ جل رہی ہوتی ہے. 1928 میں ایمسٹرڈیم سے برلن، یہ دونوں شہر ہیں، ایک ڈنمارک کا ہے دوسرا جرمنی کا ہے.
میں اولمپک سے مقابلوں کے موقع پر شروع ہوا اس کا سفر. پہلی دفعہ ایسے شروع ہوا 1928 میں کہ ایمسٹرڈیم سے اس کو برلن لے کے جایا گیا. شروعات میں ایسا ہوتا تھا کہ لکڑی کے سرے پر کپڑا لپیٹ کر اسے تیل میں تر کر کے گیلا کر کے جلایا جاتا تھا. اس کے بعد ہر اولمپکس میں ایک نئی مشل ڈیزائن کی جاتی ہے جو اولمپکس کا شعلہ یونان میں اولمپیا کے مقام سے ان کھیلوں کے میزبان شہر تک لے جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہر دفعہ جب اولمپکس ہوتے ہیں تو گریس میں ایک جگہ ہے اولمپیا، وہاں پہ ایک آگ لگا کے رکھی جاتی ہے. بس یہ ایک ایسی پرانی پریکٹس ہے جو پہلے گریکس کرتے تھے، اس کو جسٹ فار فن اب لوگ ویسے ہی پریکٹس دوبارہ دہراتے ہیں کہ اولمپیا کے مقام پہ ایک جگہ آگ ایک اس میں تھال میں لگائی جاتی ہے، پھر ایک مشل لے کے اس سے روشن کی جاتی ہے، پھر اس کو لے کے چلا جاتا ہے اور وہاں سے چلتے ہیں اس شہر تک جہاں تک کہ جہاں اولمپکس اس دفعہ ہونے ہوتے ہیں وہاں تک اس مشل کو پہنچایا جاتا ہے. پھر اولمپک کا ایک قول ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے جو ہم لیتے ہیں، ایک موٹو ہے، ہم موٹو کہتے ہیں نا، تو موٹو ہے اولمپکس کا. وہ کیا ہے؟ فاسٹر، ہائر اینڈ اسٹرانگر. تو جو بھاگ رہا ہے وہ اور تیز بھاگنے کی کوشش کرے، جو چھلانگ لگا رہا ہے وہ اور اونچی چھلانگ لگائے، جو طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اور زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرے، یعنی تیز تر، بلند تر اور مضبوط تر. یہ الفاظ بھی بیرن ڈی کوبرٹن کے نے اولمپک قول کے طور پہ یعنی اولمپک موٹو کے طور پہ استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور اولمپک موٹو جو ہے اس میں ایک لفظ اور شامل ہے جو کہ انہوں نے شامل نہیں کیا، وہ ہے ٹوگیدر، مل کر. یہ اولمپک موٹو کہلاتا ہے. اولمپک حلف کیا ہے؟ یعنی وہ وعدہ جو اولمپک کے مقام پہ کھڑا ہو کے لوگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایسی کریں گے. تو اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں میزبان ملک کا ایک کھلاڑی ان الفاظ میں حلف اٹھاتا ہے. حلف: میں اولمپکس میں حصہ لینے والی تمام کھلاڑیوں کی طرف سے عہد کرتا ہوں کہ ہم اولمپک کھیلوں کے تمام قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قانون کی جمع قوانین، ملحوظ کا مطلب لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، مکمل اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے. اسپورٹس مین اسپرٹ ایک کیفیت ہے کہ بھائی جو ہارے تو خوش دلی سے ہارے، ہارنے پہ رونا نہیں ہے، لیکن اگلی دفعہ اور بہتر مقابلے کی کوشش کرنی ہے. اور ان کھیلوں میں اپنی ٹیموں کا وقار بلند رکھیں گے، عزت بلند رکھیں گے، چیٹنگ نہیں کریں گے. یہ بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا حصہ ہے. اولمپک عقیدہ: اولمپک سے متعلق یہ ساری باتیں ہیں. اولمپک کے کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. تو اولمپک میں جاتے وقت لوگوں کے دلوں میں کیا خیال ہونا چاہیے، ان کا کیا عقیدہ، کیا مزاج ہونا چاہیے، جس کو یہ کہتے ہیں کیا ویلیوز ہونی چاہیے کہ جس کے لیے کہ آپ کھیل رہے ہیں. تو اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. اسی طرح جیسے زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ جہد مسلسل ہے، یعنی مسلسل کوشش ہے، یعنی ہمیشہ بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہنا. ضروری اور اہم بات فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. یہ بات کاش کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے بچوں، تو اب تک کے اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے 3 سونے کے تمغے، طلائی تمغے حاصل کیے ہیں. جن میں پہلا روم اولمپکس تھا، پھر میکسیکو سٹی میں جو اولمپکس ہوا تھا اس میں جیتا تھا، پھر لاس اینجلس میں جو ہوا تھا اس میں جیتا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ابھی مزید ایک اولمپکس میں ہوا کچھ کارنامہ، تو وہ آپ بتائیے گا کیا کارنامہ ہوا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. آگے دیکھیے، سوالوں کو دیکھ لیجیے. یہ تو سب آپ کو آتا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آسان باتیں. یہ آ گیا سوال: اولمپک جھنڈے کے 5 دائرے کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے اولمپک جھنڈے کے 5 دائرے 5 براعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں. اولمپک کھیل کے بانی کا نام کیا تھا؟ اولمپک کھیل کے بانی کا نام ڈیش 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 تھا. اولمپک مشل کا سفر پہلی بار کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ اولمپک مشل کا سفر پہلی بار یونان کے شہر اولمپیا سے شروع ہوا. غالباً جو دیکھ لیجیے گا تھوڑا ٹیکسٹ میں اگر غلطی نہ کروں تو، ادروائز آپ دیکھ لیجیے گا. اولمپک شعار، حلف اور عقیدہ کیا ہیں؟ اولمپک شعار یہ ہیں، پھر شعار کو لکھیے گا. اولمپک حلف یہ ہے، پھر حلف کو لکھیے گا. اولمپک عقیدہ یہ ہے، اولمپک عقیدہ کو لکھ دیجیے گا. ایسے کر کے لکھیے گا.
اولمپک میں کون کون سے کھیل شامل ہوتے ہیں؟ اولمپکس میں بہت سے کھیل شامل ہوتے ہیں جن میں اچھا اس میں چیپٹر میں بتایا ہے تو وہاں سے اٹھا لینا بھائی، ورنہ پھر اپنے حساب سے بتائیے گا۔ بنیادی طور پہ ایتھلیٹکس ہیں، کہیں ہے اس میں؟ اچھا مجھے یاد نہیں کہ یہ بات اس طرح سے آئی تھی کہ کون کون سے کھیل شامل ہوتے ہیں۔ تو اولمپکس میں دنیا بھر کے طرح طرح کے کھیل شامل ہوتے ہیں، جس میں دوڑ کے مقابلے، ریسلنگ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فٹ بال، وہ اس طرح سے کہ آپ 5-6 نام دے کے وغیرہ وغیرہ کے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو چیپٹر میں تو نہیں ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے ہی لکھ لیجئے۔ اور اولمپکس کی افتتاحی تقریب کی خاص بات کیا ہے؟ اس میں مشعل جلائی جاتی ہے، حلف لیا جاتا ہے، تو وہ بتائیے گا یہ حلف لیتا ہے، یہ شخص لیتا ہے، تو یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں۔ اور جناب آخر میں قواعد ہیں کچھ، اس میں معرفہ اور استقسام۔ معرفہ کہتے ہیں جو خاص نام ہو، جیسے لڑکا جو ہے وہ نکرہ ہے یعنی عام نام ہے، اور علی جو ہے وہ خاص نام ہے اس لڑکے کا، یا حمزہ جو ہے اس کا خاص نام ہے لڑکے کا۔ تو خاص نام جس سے کسی کو بلایا جاتا ہے وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ اس میں معرفہ کی یہ قسمیں ہیں، درج ذیل اقسام ہیں۔ اس میں علم، یہ وہ نام ہے جس سے کسی کو پکارا جائے، جیسے عبداللہ کسی شخص کو، اسلام آباد جیسے کسی جگہ کو، قائد ملت جیسے کسی کا خطاب، گڈو جیسے کسی کے پیار کا نام، مسز جیسے کسی کا وہ لقب جو اس کے لیے ہم عام طور پہ یوں استعمال کرتے ہیں، مسٹر، مسز۔ پھر اس میں علم، اس میں معرفہ کا ایک قسم ہوتی ہے، اس میں ضمیر، جس میں ہم یہ نام ڈائریکٹلی استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن، اور یہ ہے اس میں ضمیر پرو ناؤن، جیسے کہ وہ، یہ، میں، اس نے۔ تو یہ ہم اس کے نام کو استعمال کرنے کے بجائے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں۔ پھر اس میں اشارہ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا جیسے کہ یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، تم یہ کام اس سے کہہ دینا، اسے بلا لاؤ، تو یہ ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی اسم ہوتے ہیں اور اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس میں موصول وہ ہیں کہ جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے کہ جو، جس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچ میں جملوں کے بیچ میں استعمال ہوتے ہیں، جملوں کو بعض اوقات آپس سے ملاتے ہیں، بات کو مکمل کرنے کے لیے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے بعض اوقات ملانے کے لیے، بعض اوقات ایک اسم کو دوسرے اسم سے تعلق دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جملوں میں اسم معرفہ کی اقسام کی پہچان کر دی گئی ہے، پہچان کر دی گئی جگہ میں لکھیے۔ اب بتائیے اس میں کون سا اسم ہوا؟ جیسے لورا لائی میں رہتا ہے، چاکر لورا لائی میں رہتا ہے، مثال ہے، اس میں علم ہے یہ۔ گل خان، اچھا گل خان کسی کا نام ہے، اس میں علم ہے۔ اب اس کے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ضمیر بھی ہے۔ مجھے ابا جان کی موٹر سائیکل بہت پسند ہے، مجھے اس میں ضمیر ہے۔ تو برائے مہربانی، مجھے اس میں ضمیر ہے، وہ اس میں اشارہ ہے۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے، خیر، تو یہ آپ نے اس کے حساب سے یہاں لکھ دینے ہیں، انڈر لائن کرنے ہیں، اس کا نام بتا دینا ہے کیا نام لکھا آپ نے۔ اور الفبائی ترتیب کہلاتی ہے
کہ الف بائی، الف بے پے سے تے ٹے سے کی ترتیب، الف بائی ترتیب، ٹھیک ہے. الف بائی ترتیب کہلاتی ہے کہ جب کسی چیز میں الف والی چیزیں پہلے آئیں، پھر بے والی آئیں، پھر پے والی آئیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر، یا ہم ایک اور نام دیتے ہیں انگلش میں الفابیٹیکل آرڈر. تو آسٹریلیا میں پہلے آئے گا جھنڈا، بعد میں آ جائے گا، الف والے پہلے آئے گا، پھر بے والے آئیں گے. الف والا کوئی باقی ہے؟ نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم نے 1 لکھ دیا. اب الف والا کوئی اور نہیں ہے، دیکھا بے والا کوئی ہے، بے والا یہ رہا ایک. بے والا کوئی، ابھی پہلے اس پہ 2 نہیں لکھیں گے، پہلے دیکھیں گے بے والا اور تو کوئی نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں ہے، بس اس پہ 2 لکھ دیا، ورنہ بے الف والا پہلے آتا، بے والا بعد میں آتا، یہ ہوتا ہے نا اسٹائل. پھر پے والا دیکھیں گے، پے 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 نہیں ہے. تے ہے کوئی، تے 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 تیز تر، یہ ہو گیا. اور کوئی تے تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو یہ نمبر 3 ہو گیا. پھر ٹے، پھر سے، پھر اس طرح سے پوری الف بے کے حساب سے اس کو ترتیب وار کر دیجیے گا. یہ الف بائی ترتیب کہلاتی ہے، یعنی الفابیٹیکل آرڈر. یوں جناب پورا لیسن ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.